الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ہر قسم کی تعریف
اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے درود و سلام ہوں رسول معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، جو رسول اللہ تبارک و تعالی نے ہماری طرف ان کو مبعوث فرمایا اور آپ کو رحمت عالم بنا کر کے بھیجا۔ قیامت تک کے لیے آپ دنیا والوں کے لیے رحمت بنے۔ جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، آپ کی بات کو قبول کیا، انہوں نے رحمت کو پا لیا، اور جن لوگوں نے آپ کی دعوت، آپ کی بات کو ٹھکرا دیا، انہوں نے رحمت کو حاصل کرنے سے انکار کر دیا۔ انسان شروع سے لے کے اگر ہم اس کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، جاہلیت کے زمانے میں بھی دیکھیں، جاہلیت کے بعد بھی دیکھیں، انسان خطا کار ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور ان غلطیوں کا ازالہ، ان غلطیوں کا مداوع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو جس نے مان لیا، اسلام میں جب داخل ہوا تو الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پہلے جرموں کو مٹا دیتا ہے۔ اب یہ اسلام میں آ چکا، مسلمان بن چکا، مومن بن چکا، لیکن انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہے، خطا ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق جب یہ وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے وضو کے اندر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا کے رحمت کو حاصل کر کے اپنے گناہوں کو معاف کر لیا۔ اسی طرح ایک نماز سے دوسری نماز تک انسان سے جرم ہو جاتے ہیں، غلطی ہو سکتی ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، دوسری نماز اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ یہ تو وہ ہے جس نے اس رحمت کو پایا، لبیک کہہ دیا، اور جس بندے نے اسلام لانے کے بعد بھی، ایمان لانے کے بعد بھی اپنی مرضی کی، اپنی مرضی سے وضو بناتا ہے، اپنی مرضی سے نماز پڑھتا ہے، اپنی مرضی وضو میں کیسے کرتا ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا وضو کا طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ اعضاء کو دھویا جائے۔ اگر کوئی بندہ پانی کی قلت کی بنا پہ یا ویسے بھی اپنے اعضاء کو 1 مرتبہ دھوتا ہے تو وضو اس کا بھی درست ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں وہ روایتیں لے کر کے آئے جن میں یہ موجود ہے کہ توضأ مرتن مرتن، نبی علیہ السلام نے اپنے اعضاء کو 1 مرتبہ دھویا۔ اسی لیے امام بخاری کہتے ہیں وضو میں 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، 2 مرتبہ 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے۔ اب کوئی بندہ 1 مرتبہ دھوتا ہے وہ بھی درست ہے، 2 مرتبہ اعضاء وضو دھوتا ہے وہ بھی درست ہے، 3 مرتبہ دھوتا ہے وہ بھی درست ہے، اور ایک اپنی مرضی کرتے ہوئے 4 مرتبہ دھوتا ہے، 5 مرتبہ دھوتا ہے، یہ اس نے اپنی مرضی کی ہے۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے من اساء و تعدی فقد ظلم، جس بندے نے اس سے زیادتی کی، اضافہ کیا، 4 مرتبہ 5 مرتبہ دھونے کی طرف چلا گیا، اس نے نافرمانی بھی کی اور اپنے آپ پہ ظلم بھی کیا۔ کیوں؟ اس نے نبی رحمت کے طریقے کو نہیں پایا۔ نبی رحمت آپ کے لیے میرے لیے اتنے رحیم بن کر کے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے بارے میں فرما دیا کہ یہ وہ رسول ہے جو تمہارے لیے ہم نے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ قرآن اس کے بارے میں یہ کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوکلین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہم نے اس کے دل کو پھر نرم بنا دیا ہے۔ نرم اتنا دل ہے کہ آپ کسی کی تکلیف کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہونے والا عمل امتی کے ساتھ اگرچہ منسلک ہو لیکن اس میں تکلیف کا پہلو موجود ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے بھی برداشت نہیں کرتے۔ آپ اتنے رحیم ہیں۔ ہمارے سامنے حدیث مشہور ہے، ابو ہریرہ کی حدیث سیاستہ میں موجود ہے۔ ایک اعرابی آیا فبال فی ناحیۃ المسجد، مسجد کے اندر آ گیا، ایک کنارے پہ کھڑے ہو کر کے اس نے پیشاب کرنا شروع کیا۔ فزجرہ الناس، لوگ اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، آگے بڑھے، اس کو ڈانٹا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اس کو کچھ نہ کہو۔ جب اس نے پیشاب کر لیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فدعا بدلو من ماء، آپ نے پانی کا ایک ڈول منگوایا۔ پانی کا ڈول منگوانے کے بعد آپ نے اس کو اوپر بہا دیا، آپ نے بہا دیا، اس کو کچھ نہیں کہا۔ صحابہ کو روکا اس کو کچھ نہ کیجئے۔ اب جب یہ معاملہ اس نے دیکھا، وہ آگے سے خوشی کے اندر آ کر کے کیا کہتا ہے، اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم احدا، اے اللہ مجھ پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت نازل فرما، ولا ترحم احدا، دوسروں پہ رحمت نہ کرنا۔ نبی علیہ السلام نے جب سنا تو آپ نے فرمایا انکا قیدت الرحمہ، تو نے تو اللہ کی رحمت کو بھی قید کر دیا ہے، اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے کہ اگر یہ پیشاب روک لے گا، شارحین نے لکھا، تو اس کو بیماری بھی لاحق ہو سکتی ہے، اس کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو اس حالت پہ چھوڑ دیجئے۔ یہ ہیں رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری دلیل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھاتے ہوئے جب آپ نماز پڑھاتے تھے تو فرمایا دل تو میرا چاہتا ہے انی اطیل الصلاۃ، کہ میں نماز کو لمبا کر دوں، لیکن جب میں دیکھتا ہوں بچہ روتا ہے تو میں اپنی نماز کو کم کر دیتا ہوں۔ کیوں کم کرتا ہوں؟ ماں کی بچے کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے، اور میں اس شفقت کو جانتے ہوئے اپنی نماز کو کم کرتا ہوں۔ فَأَتَجَوَّدُ فِي صَلَاتِي، نماز چھوٹی پڑھاتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے شفیق ہیں، کتنے رحیم ہیں اپنی امت کے لیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام
کتنا رحم کرنے والے ہوتے تھے. اگر کوئی معاملہ بن بھی جاتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ڈانٹا نہیں کرتے تھے، آپ رحمت کا مظاہرہ کرتے تھے. ہم اس کا موازنہ اگر آج کریں تو پتہ چل جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا عرابیون، ایک عرابی آیا اور اس عرابی کے پاس 2 اونٹ تھے. دونوں اونٹوں کو اس نے بٹھایا. بٹھانے کے بعد آگے آیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے. آپ کے گلے میں جو چادر تھی اس چادر کو پکڑے کے اس نے زور سے دبایا، زور سے دبایا، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں باہر کو آئیں، رگیں آپ کی پھول گئیں، نشانات سرخ سرخ آپ کی گردن مبارک پہ پڑ گئے. صحابہ آگے بڑھے، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ گستاخ ہے، ہم اس کو درست کرتے ہیں. فرمایا رک جاؤ. اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے محمد آتنی من مال آتاک اللہ، وہ مال جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس مال میں سے مجھے دو، میرا یہ حق بنتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غصہ نہیں کیا، آپ نے بلکہ تبسم فرماتے ہوئے صحابہ کو فرمایا جاؤ اس کے دونوں اونٹوں کو سامان سے بھر کے اس کو دے دو، ہم جیسا کوئی ہو ہم تو اسے مار مار کے اس کا حشر کر دیں کہ تجھے جرت کیسے ہوئی. کوئی بندہ بڑے مفتی کے سامنے کھڑا ہو کے سوال کر لے تو آج یہی ہوتا ہے کہ آپ کو جرت کیسے ہوئی، تو نے اس انداز سے سوال کیا. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے غصے کا اظہار نہیں کیا، آپ نے لڑائی نہیں کی، بلکہ شفقت اور محبت کا مظاہرہ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کر دیا. اسی لیے تو رب کہتا ہے کہ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ بھی دل کے اندر اسی طرح سے باتیں رکھنے والے ہوتے، کبھی بھی آپ کے ارد گرد ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نظر نہ آتا. آپ کے قریب تو وہ بھی آتے گئے جو آپ کو مٹانے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، لیکن میرے نبی کی بات سننے کے بعد، رحمت کا مظاہرہ دیکھنے کے بعد وہ بھی میرے نبی کی نبوت کو ماننے پہ مجبور ہو جاتے تھے. آج ہمارے لیے وہی نبی وہی رسول نمونہ ہیں اور یہ ہر جگہ پہ رحمت ہونی چاہیے. مساجد کا معاملہ دیکھیں یا باہر کا دیکھیں، کسی بندے سے کوئی غلطی ہو جائے صحیح، پھر اس کی جو پکڑ ہوتی ہے ماشاءاللہ وہ تو انتہا درجے کی ہوتی ہے. اور کبھی امام صاحب نماز تھوڑی سی لمبی پڑھا دے صحیح تو دیکھنے والے اس انداز سے دیکھتے ہیں کہ آج ہم تراویحاں پڑھنے آئے تھے، حضرت صاحب آج ہم تراویح کے لیے آئے تھے. یعنی یہ ہماری کیفیت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات آپ اگر کوئی بندہ بھی کہتا تو اس کو بڑے اچھے انداز سے سمجھاتے. ایک دن ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صبح کی نماز ہو رہی تھی، فجر کی نماز. جب آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو اس وقت کیا معاملہ بنا، اچانک ایک بندے کو چھینک آئی. جب اس نے چھینک ماری نا تو اس نے جواب دیا، ساتھ والے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ نماز ہے. اب وہ بندہ جو ہے یوں بھی دیکھتا ہے یوں بھی دیکھتا ہے، دیکھنے لگا اور اس کو بھی غصہ آ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات بھی سنی، ان لوگوں کا کیفیت بھی دیکھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرنے کے بعد کیا فرمایا کہ نماز جو ہے انما التکبیر والتسبیح وقراءۃ القرآن،
نماز میں باتیں نہیں کی جاتی، نماز میں تو تکبیر ہے، تسبیحات ہیں، تحلیلات ہیں، قرآن کریم پڑھنا ہے، تم یہ کون سا معاملہ کر رہے تھے آپس میں؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں رہتی دنیا تک، اور میں ما رأیتم معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما منہ، نبی علیہ السلام سے پہلے اور نبی کے بعد میں نے آپ جیسا اچھے انداز میں سمجھانے والا کوئی انسان نہیں دیکھا ہے۔ نبی علیہ السلام ہر لحاظ سے امت کا خیال رکھتے کہ میری امت کو کسی قسم کی پریشانی نہ پیش آئے۔ یہ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، اگر 50 پڑھتے تو پتہ چل جاتا کہ نمازیں کیا ہوتی ہیں۔ رب نے معراج پہ تحفہ عطا تو کر دیا، لیکن جب بتایا گیا تو کہا بھائی کم کروائیے، کرواتے کرواتے 5 پہ لے کر کے آ گئے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا مظاہرہ تھا کہ بار بار اللہ کے پاس جاتے رہے اور امت کے لیے آپ تخفیف کراتے رہے۔ یہ انسانوں کے ساتھ اس طرح معاملہ نہیں تھا، بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی، حیوانوں کے ساتھ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنا لکھ دیا ہے، شفقت کرنا، احسان کرنا۔ اور فرمایا کہ جب تم کسی چیز کو ذبح کرو تو پھر اس میں کیا کرو؟ اپنے جانور کو اچھے انداز میں ذبح کرو، اپنی چھری کو تیز کرنے کے بعد اسے ذبح کرو تاکہ اس جانور کو بھی کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ نبی علیہ السلام کی شفقت کا یہ عالم کہ ایک جنگ کے دوران چڑیا بے قرار گھوم رہی تھی، میرے نبی نے فرمایا اس کو کیا ہوا ہے؟ صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول اس کے بچے میں نے اٹھائے ہیں، اور میں جاؤ لا کر کے اس جگہ پہ رکھ دو جہاں سے تم نے اٹھائے ہیں۔ نبی علیہ السلام جانوروں کے ساتھ بھی اس معاملے سے پیش آ رہے ہیں کہ جانوروں کو بھی کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ اے ابن آدم، آپ اپنے نبی، آپ اپنے رسول کو پہچان نہ سکے، وہ رسول جو ہے امت کے لیے روتا ہے، وہ رسول جو ہے امت کے لیے دعائیں کرتا ہے، اور آپ کی برقراری کا اندازہ آپ کو یہاں سے ہو سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ما رأیت احدا کان ارحم بالعیال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام سے بڑھ کے اہل عیال پہ رحم دلی کرنے والا کوئی انسان میں نے آپ سے بڑھ کے نہیں دیکھا۔ وہ کیسے؟ نبی علیہ السلام اتنی شفقت بچوں کے ساتھ کرتے کہ آپ کا بیٹا ابراہیم جو اوالی میں دودھ پلانے کے لیے دیا ہوا تھا، آپ وہاں جاتے اور جن کے گھر میں تھا وہ لوہار تھے، بھٹی جلاتے دھواں نکلتا، نبی علیہ السلام کے آنکھوں میں وہ دھواں جاتا، آپ کے آنسو نکلتے رہتے، لیکن آپ شفقت اور محبت میں وہاں بیٹھے رہتے، اس بچے کے ساتھ پیار اور محبت کیا کرتے تھے۔ آپ کی پیار اور محبت کا اندازہ ہمیں یہاں سے بھی ہوتا ہے کہ وہی ابراہیم بیٹا جب رب کو پیارا ہوتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی جدائی میں نبی علیہ السلام روتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ انا بفراقک لمحزونون، ہم آپ کی جدائی کے غم میں آج بڑے غمگین ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے ساتھ ہی جب اپنی گھر والی ماریا قبطیہ کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا رونا نہیں ہے، میرے رب نے کیا معاملہ کر دیا ہے، غور کرنا۔ ان ابراہیم لما ماتا، جب ان کو وفات ہوئی، کانا فی ثدی امہ ہی، اپنی ماں کا دودھ یوں پیتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا
इन्न लहु लज़ईरैनी तुकम्मिलानि अर्रदाअ, घबराने की जरूरत नहीं है। इब्राहिम बेटे के लिए रब ने 2 दाइयां जन्नत में मुकर्रर कर दी हैं जो दोनों उसको दूध पिलाती हैं। और हमारा तो ये अकीदा है, बात अल्लाह के रसूल करे तो उसमें शक नहीं होता। हजरत खदीजा से जब अब्दुल्ला फौत हुए, नबी अलैहिस्सलाम ने देखा, कायनात के इमाम ने जब खदीजा को रोते हुए देखा तो आपने फरमाया, खदीजा क्या बात है, ये तो मेरे रब का फैसला है, जितना रब करे वो कर सकता है। आगे से जवाब दिया अल्लाह के रसूल, और कोई बात नहीं, एक बात है, बच्चा छोटा था, अभी दूध पी रहा था, इसलिए मुझे उसका अफसोस होता है, गम भी पहुंचता है। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ खदीजा अगर तू आज जाए, मैं अभी अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, युसम्मे आकी अर्रदाअ, मेरा रब तुझे बच्चे को दूध पिलाने, जो दाइयाँ जन्नत के अंदर दूध पिला रही है, उसकी आवाज भी सुना दे। खदीजा कहती अल्लाह के रसूल, आपने फरमा दिया तो ये हक बात है, मैं इस पे ईमान रखती हूँ। मेरे नबी ने ये फरमाया, रहमत और शफकत का मुदारा करते हुए दुनिया के अंदर ऐसा मामला भी बन सकता है, बच्चों के साथ प्यार किया करें, मोहब्बत किया करें। कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, जनाब हसन दौड़ते हुए आए, मेरे नबी ने उठा के बोसा लिया। अकरा बिन हाबिस कहने लगा, कायनात के इमाम, मेरे 10 बेटे हैं, मैंने कभी किसी का बोसा नहीं लिया। मेरे नबी ने बोसा लेकर के जनाब हसन का फरमाया, तुम जमीन पे रहम करोगे, रब अर्शे बरी पे तुम पे अपना रहम नादल फरमाएगा। यानी इन बच्चों के साथ भी शफकत का मुजाहरा करने का आर्डर दिया गया है। और मेरे नबी तो ये भी पसंद नहीं करते थे, उसका उम्मती हो, उसका सहाबी हो, उसको दुश्मन की तरफ से आकर के कांटा भी लग जाए, मेरे नबी ने तो ये भी पसंद नहीं किया है। वजह क्या है? मेरा रब उस रसूल की तारीफ इस अंदाज से करता है, रब का कुरान हमें ये बतलाता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफुर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम में से मेरा रसूल आया, तुम्हारी आदात को भी नबी जानता है, तुम्हारे तरीकों को भी नबी जानता है। नबी को पता है कि इंसानियत की कैफियत क्या होती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना मुनव्वरा में हैं, देखिए अपने रसूल को, आने वाला मेरे नबी के पास आया, नाम है अब्दुल उज़्ज़ा बिन नहम। अब जब ये आया तो मक्का में इसका चचा था, ये यतीम चचा ने ख्याल किया कि यतीम है मेरा भतीजा, माल दिया, बकरियां दी, गाय, बहुत सारी चीजें दी, और ये भी बड़ा होता जा रहा है। और जब ये रह रहा था, कैफियत ये है, नशा इस अंदाज से पला जिस तरह बादशाहों के घर के अंदर कईशतिल मुलूकी इस तरह की जिंदगी कोई बसर करता है। 16 साल की उम्र में पहुंचा, चचा ने कहा, आज मुझे पता चला है, अंत असलम था, तू मुसलमान हो गया? कहता हाँ जी मुसलमान हो गया हूँ। कहा माल मैंने दिया, घर मैंने दिया, इज्जत मैंने तुम्हें दिलवाई, अब तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मान रहे हो? अगर उसको मानना है, मेरा माल वापस करो, सारी चीजें वापस करो, मैं आपसे हर चीज छीन लूंगा। उसने आगे से जवाब दिया था, अल्लाह अल्लाह, ये तेरा माल सब कुर्बान करता हूं, सिर्फ मुझे मेरा रब
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک نظر ڈالنا عطا کر دے، سارا مال اپنا تم لے لو، مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے۔ مال دیا، جب مال لے لیا تو کہا یہ تیرے جسم پہ کپڑے ہیں نا، یہ بھی میرے ہیں، اتار دو۔ کپڑے اتارے، جا کر کے ماں کا دروازہ کھٹکھٹایا، ماں نے آواز دی، کہا کون؟ کہا آپ کا بیٹا۔ آپ کا بیٹا؟ کہا بیٹا اندر آؤ۔ کہا اماں جی پہلے کوئی کپڑا دیجیے، پہلے کوئی کپڑا دیجیے، میرے جسم پہ کپڑا نہیں ہے۔ ماں نے ایک چادر دی، اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک باندھا ایک اوپر لیا، وہاں سے چلے مدینہ منورہ میں پہنچے۔ صبح کی نماز کا ٹائم ہے، مدینہ میں آئے، لوگوں نے دیکھا ایک نیا چہرہ مدینہ منورہ میں آیا ہے، اور آ کے مسجد کی پہلی صفوں میں بیٹھا ہوا نماز پڑھنے والا۔ میرے نبی نے فرمایا من انتا، کون ہو تم؟ آگے سے کہا نا عبد العزیٰ۔ کہا نہیں نہیں، آج کے بعد تو عبد العزیٰ نہیں، آج کے بعد تو عبداللہ ہے۔ اب 2 چادریں کھدر کی دیکھیں، فرمایا آج کے بعد تم ذوالبجادین ہو، تیرا یہ لقب ہے۔ ذوالبجادین 2 چادر کے ٹکڑوں کو پہننے والا انسان، یہ تیرا آج کے بعد لقب ہے۔ فالزم بابی، آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے دروازے پہ آنا ہمیشہ۔ فالزم بابی، میرے دروازے پہ آنا، میرے پاس آنا۔ اب یہ بندہ مسجد نبوی کے اندر یا اللہ کے رسول کے پاس ایک دن صبح صبح اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہا تھا۔ عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمانے لگے کیا بات ہے، انت من العمراء، کیا تو امیر آدمیوں میں سے انسان ہو، اتنا اونچی قرآن پڑھتے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا دع یا عمر، عمر اس کو چھوڑ دیجئے، اس کو کوئی بات نہ کرنا۔ انہو من الاواہین، یہ تو وہ بندہ ہے جو سب کچھ چھوڑ کے رب کو اختیار کر کے آ گیا ہے۔ میرے نبی نے غزوہ تبوک میں جانے کا ارادہ کیا، صحابہ ساتھ چلے، چلتے چلتے کہتا ہے کائنات کے امام، میرا دل چاہتا ہے میں اس غزوے کے اندر شہید ہو جاؤں، میرے لیے دعا کر دینا۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ گیا، غزوہ تبوک میں پہنچا، نبی علیہ السلام نے کی کر کے درخت کا چمڑا منگوایا، منگوانے کے بعد یہاں پہ باندھ دیا، دعا دی اے اللہ اس کو بخار کے ساتھ موت عطا کر دینا۔ تڑپ کے کہتا ہے کائنات کے امام، تڑپ کے کہنے لگا اللہ کے رسول میں شہید ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھے بخار کے ساتھ دعا کر رہے ہیں۔ فرمایا جو اس کے ساتھ جس کو موت آئے گی وہ بھی شہید ہوگا۔ غزوہ تبوک سے ابھی واپسی کا سفر ہونے والا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کے ٹائم میں نے روشنی دیکھی، روشنی جل رہی ہے، میں دوڑ کے وہاں گیا، کیا دیکھا؟ وہی عبداللہ جس کو موت آ چکی ہے، شہادت کی موت نہیں، کسی دشمن کا تیر نہیں لگا، کیونکہ میرے نبی نے پسند نہیں کیا کسی دشمن کا اس کو زخم لگ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، ساتھ ساتھ کھڑے ہیں، قبر بنائی جا رہی ہے۔ جب قبر بنا لی گئی، نبی علیہ السلام خود قبر کے اندر اترتے ہیں، اترنے کے بعد میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ مجھے ذرا اسے دے دینا، مجھے پکڑا دینا، آپ قبر کے اندر موجود ہیں، مجھے پکڑا دینا۔ جب دونوں ابو بکر عمر لے کر کے چلنے لگے، میرے نبی نے فرمایا ادبن ادبن الی اخیکما، ادب و احترام کے ساتھ، وقار کے ساتھ اس کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ اللہ کے رسول نے قبر میں اتارا، لحد کے اندر رکھنے کے بعد آپ باہر آئے، فرمایا ابو بکر عمر اس کو قبر کو درست کر دو۔ درست ہونے کے بعد اصحابہ والے نے لکھا
ابن کثیر نے لکھا ثم توجہ الی القبلۃ، پھر قبلے کی طرف میرے نبی نے منہ کر کے دعا کی، اللہم انی آمنت باللہ، اللہ جی میں تیرے اوپر ایمان رکھتا ہوں۔ اور غور کرنا اس بات کے اوپر، اللہم انی امسیت عنہ راضیا فرض عنہ، اے اللہ جی آج کی شام میں نے اس پہ جو گزاری میں اس پہ بڑا راضی تھا، آسمان پہ تو بھی اس بندے کے اوپر راضی ہو جا۔ عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں، جب نبی نے دعا کی میں نے کہا اے اللہ جی کاش آج میری قبر ہوتی، نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے مجھے دفنا کے میرے لیے دعا کر دیتے۔ یہ تھے میرے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ شفقت اور محبت کرنے والے۔ جب وہ شفقت کرتے ہیں تو آسمان والا بھی شفقت کرتا ہے، لیکن پھر اس کو پائے تو صحیح، خالی نعروں سے باتوں سے یہ محبتیں حاصل نہیں ہوتی ہیں جب تک کہ اطاعت نہ کی جائے۔ اور یہ کوئی نہ کہے کہ نہیں جی فقط ہم ہی اس بات کو جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا، محبت اور اطاعت اس بات کا نام ہوتی ہے۔ آخری ایک بات کرتا چلا جاؤں کہ صحابہ نے دیکھا رب راضی ہو، اور میں کہتا ہوں تن من واراں جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، الہی تو خواہ میں دکھا دے جلوہ کملی والے کا۔ عنبر سے بہتر وہ قطرے جو گرتے تھے پیشانی سے، کتنا اعلیٰ خوشبو والا پسینہ کملی والے کا۔ نبی علیہ السلام، اور مختصر کر جاؤں اگرچہ 2 جملے درمیان میں تھے ان کو چھوڑتا ہوں۔ قبر میں جب پوچھیں گے فرشتے اپنا تعارف پیش کرو، کہہ دوں گا بھئی میں تو ہوں بس امتی کملی والے کا۔ تن من واروں جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، الہی تو خواہ میں دکھا دے جلوہ کملی والے کا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔